الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 ہم ان آیات کا دراسہ اور مطالعہ کر رہے ہیں جن آیات میں ملکیت کی اضافت یا اموال کی اضافت انسانوں کی طرف کی گئی ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان بھی مال کے مالک بن سکتے ہیں، پراپرٹی اور جائیداد کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ ملکیت علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ قید و ضوابط کے ساتھ مربوط ہے۔ انہی آیات میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم۔ در حقیقت اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے جن آیات کا تذکرہ ہوا ہے اس میں ان محرمات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے ایک مرد شادی نہیں کر سکتا، چونکہ اسلام صرف عقیدہ کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جہاں عقیدہ عبادات کو شامل ہے وہیں پہ معاملات پہ بھی، ہماری اجتماعی زندگی پہ بھی کھل کر کے بحث کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کون سی عورتیں ہیں یا وہ کون سے رشتے ہیں جو زواج کے لیے، شادی کے لیے حرام ہیں۔ کچھ رشتے ابدیت کے لیے حرام ہیں، ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، اور کچھ رشتے توقیتاً یعنی موقتاً حرام ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ کچھ رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں، کچھ رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت ہے شیخ حماد صاحب کون سی آیت ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یعنی کچھ ایسے رشتوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن کا تعلق نسب سے ہے، ان عورتوں سے ایک مرد کے لیے جائز نہیں کہ شادی کرے بلکہ حرام ہے۔ اس کے بعد کچھ رضاعت کا تذکرہ کیا، رضاعت کے رشتوں میں سے ایسے رشتے ہیں جو مرد کے لیے جائز نہیں کہ ان سے شادی کے بارے میں سوچے بھی۔ انہی میں سے، انہی محرمات میں سے جن محرمات کا تذکرہ کیا گیا ہے ایک ہے والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء یعنی شادی شدہ عورتیں۔ جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان کے شوہر آلریڈی موجود ہیں، ان کا طلاق بھی نہیں ہوا، شوہر کا وفات بھی نہیں ہوا، شوہر کی وفات بھی نہیں ہوئی، وہ عورتیں عقد زوجیت میں موجود ہیں، تو ایسی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس شادی شدہ عورت کا طلاق ہو چکا ہو،
اور اپنی عدت طلاق کی وہ پوری کر لی ہو، اس کے بعد شادی کرے، یا تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، شوہر بیوی بیوہ ہو چکی ہو، پھر عدت گزارنے کے بعد اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ عقد زوجیت میں ہے تب تک اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ الا ما ملکت ایمانکم، اس کے بعد استثناء کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو لوڈیاں ہیں ان کا حکم اس سے مختلف ہے۔ کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ فرمان ہے جس فرمان کی اطاعت تمہارے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جن محرمات کا تذکرہ کیا گیا، 7 محرمات نسب کے وجہ سے، 7 محرمات رضاعت کی وجہ سے، ان محرمات کا جب تذکرہ کیا گیا، اس کے علاوہ جو دنیا میں عورتیں ہیں جو ان رشتوں میں نہیں آتی ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، آپ ان عورتوں کو اپنی عقد زوجیت میں رکھ سکتے ہیں جو ان محرمات کے علاوہ ہیں، باموالکم محسنین غیر مسافحین، اپنے مال کو ان عورتوں پر خرچ کر کے، اپنے مال کو مہر بنا کر کے، محسنین غیر مسافحین، عفت اور پاک دامنی کا مطالبہ کرتے ہوئے، بدکاری، سفاح، فواحش سے اجتناب کرتے ہوئے۔ یعنی جب آپ شادی کریں گے تو شادی میں جس چیز کو نصب العین بنانا ہے وہ ہے اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اپنی عزت کی حفاظت۔ محسنین غیر مسافحین، یہاں پہ احسان سے مراد عفت اور پاک دامنی ہے۔ غیر مسافحین، سفاح کو درکنار کر کے، فواحش سے اجتناب کرتے ہوئے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جب آپ نے شادی کر لی تو وہ عورت جو آپ کے اوپر اب تک حرام تھی، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، چھو نہیں سکتے تھے، اس کے ساتھ آپ اکٹھا بیٹھ نہیں سکتے تھے، خلوت نہیں اختیار کر سکتے تھے، شادی کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ضروری ہے کہ آپ ان کے مہر کو عطا کرو۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے نکاح کے باب میں، کیونکہ اس میں نکاح کے مقاصد پر شریعت نے گفتگو کی اور ساتھ ہی ساتھ مہر کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ چونکہ نکاح ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ معاملات مالیہ کے بعد جب معاملات اجتماعیہ آئیں گے تب اس میں نکاح کا تذکرہ آئے گا۔ ابھی جس موضوع کے تحت ہم نے اس آیت کو داخل کیا ہے یا ذکر کیا ہے وہ ہمارا موضوع ہے اثبات الملکیہ للافراد والاشخاص للانسان والمکلفین، کہ انسانوں کے لیے بھی ملکیت کو شریعت تسلیم کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے اس ذیلی عنوان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے اس آیت کو ہم نے اپنے ذیلی عنوان کے تحت داخل کیا۔ 2 چیزیں اس میں بتلائی گئی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ،
محل شاہد یہی ہے، اموال کی اضافت مکلفین کی طرف کی گئی، مردوں کی طرف کی گئی کہ آپ اپنے مال سے شادی کر سکتے ہو، شادی کرو گے ان عورتوں پر اپنا مال خرچ کرو، جو مہر کے طور پر دینا ہے اس مہر کی ادائیگی کرو، جو نان و نفقہ کے طور پہ دینا ہے وہ نان و نفقہ جو تمہارے اوپر واجب ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ تو اموال کی اضافت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف کی، مخاطبین کی طرف کی، پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی مال کے مالک ہیں اور انسانوں کی ملکیت کو اللہ تعالیٰ نے، شریعت اسلامیہ نے تسلیم کیا ہے۔ اس کے بعد فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، عورتوں کے اجر کو یعنی عورتوں کے مہر کو، اجور کی اضافت ہنہ کی طرف کی گئی، یعنی عورتوں کا مہر۔ لہذا شریعت نے جہاں مردوں کی ملکیت کو تسلیم کیا ہے وہیں پہ عورتوں کی بھی ملکیت کو تسلیم کیا ہے کہ جو مہر آپ دے رہے ہیں عورتوں کو وہ عورتوں کا حق ہے، وہ مہر منتقل ہو جائے گی اس عورت کی ملکیت میں جسے آپ نے عطا کیا ہے۔ لہذا آپ متنبہ رہیے، اس عورت کی اجازت کے بغیر جس کی ملکیت میں مہر منتقل ہو چکی ہے آپ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے نا شباب؟ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 32۔ انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، مومنین کو مخاطب کر کے، کہ دیکھو اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم، ایک نظام بنایا ہے۔ وہ سسٹم یہ ہے کہ لوگوں کے ارزاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفاوت پیدا کیا ہے۔ بعض لوگ غریب ہیں، بعض لوگ امیر ہیں، لہذا ایک غریب انسان یہ تمنا نہ کرے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو شاید میرے اوپر فوقیت دے دی ہے، اس کو امیر بنا کر کے تمنا کرے اس کی امیری یا پھر اس کے ثروت، اس کی مالداری کے ضیاء کی، کہ وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ آیت کے سیاق کو اگر ہم دیکھیں گے تو آیت کے سیاق سے مفہوم، اس آیت کا مفہوم کچھ دوسرا نکلتا ہے۔ ابھی تک ہم نے عموم مراد لیا تھا، آیت کے سیاق کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے بعض چیزوں میں مردوں کو مقدم رکھا ہے اور بعض چیزوں میں عورتوں کو مقدم رکھا ہے۔ لہذا ایک مرد یہ تمنا نہ کرے کہ جو عورتوں کے حقوق ہیں کاش کہ وہ حقوق ہمیں مل جاتے، اور ایک عورت یہ تمنا نہ کرے کہ جو مردوں کے حقوق ہیں کاش وہ حقوق ہمیں مل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق ہم کو کیوں نہیں دیا، مردوں کو کیوں دے دیا؟ یا پھر مرد یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق ہم کو کیوں نہیں دیا، عورتوں کو کیوں دے دیا؟ مثلا طلاق یہ شوہر کا حق ہے۔ ایک بیوی یہ سوچے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، طلاق کا حق جیسے مرد کو ملنا چاہیے ویسے مجھے بھی ملنا چاہیے، عورتوں کو ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کو چاہتا ہے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا کرتا ہے۔ تم اس چیز کی تمنا مت کرو، اس جلن میں مت رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر پر تم اعتراض مت کرو۔ اس کے بعد کہا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے مردوں کے حصہ میں وہ چیز ہے جو وہ کماتے ہیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتیں اس چیز کی مالک ہیں جو وہ کماتی ہیں۔ ان جیسی آیات میں جہاں پہ اکتسبوا اور اکتسبن دو الفاظ جہاں پہ وارد ہوئے ہیں پورے قرآن میں، علماء کرام نے دو معنی مراد لیا ہے۔ ایک تو عموم مراد لیا ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں، یعنی ہمارے جوارح سے جو افعال صادر ہوتے ہیں، اگر مرد کے جوارح سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں تو مرد اس کا ذمہ دار ہے، عورتوں کے جوارح سے وہ افعال صادر ہوتی ہے تو عورتیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ یہ عموم مراد ہے، یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں ایک شوہر کا اپنی بیوی کی غلطیوں پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور ایک بیوی کا اپنے شوہر کی غلطیوں پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے نفس کا ذمہ دار ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ ایک تو یہ مفہوم ہے عموم، دوسرا ایک خاص مفہوم مراد لیا گیا ہے کہ کسبہ کو رزق کے ساتھ صرف مختص کر دیا گیا ہے، یعنی اور مردوں کے لیے وہ مال ہے جو اسے کماتے ہیں حاصل کرتے ہیں، عورتوں کے لیے وہ مال ہے جو اسے کماتی ہیں حاصل کرتی ہیں۔ یعنی مردوں کی بھی ملکیت ہے، عورتوں کی بھی ملکیت ہے، مردوں کے لیے بھی کام کرنے کے مواقع ہیں، کمانے کے مواقع ہیں، انکم کے چانسز ہیں، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی کام کرنے کے مواقع ہیں، کمانے کے مواقع اور انکم کے چانسز ہیں۔ ایک عورت کام کر سکتی ہے، ہاں شباب یا شباب، هل يجوز للمرأة ان تعمل خارج بيتها؟ ایک عورت بزنس کر سکتی ہے؟ سب کے سب لوگ خاموش ہیں۔ ارے بزنس کرے گی تو اس کا پردہ کہاں جائے گا؟ ہاں بالکل رائٹ، کہ پردہ یہ مانع نہیں ہے بزنس کے لیے، پردہ کرنا یہ مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے بزنس کے لیے۔ وہ بزنس کر سکتی ہے، اپنے عزت کی حفاظت کر سکتی ہے، اجنبی مردوں سے پردہ کر سکتی ہے، اختلاط سے دور رہ کر کے بھی بزنس کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 34 میں 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، قوام کا مطلب جس کو ہم باڈی گارڈ کہتے ہیں، محافظ، اور ایک معنی ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ جب ہم محافظ سے ترجمہ کریں گے تب اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور جب ہم حاکم سے تذکرہ کریں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔
دونوں معنی میں کیا فرق ہے محافظ میں اور حاکم میں، یہ انشاءاللہ جمعہ کی شام تک آپ لوگ لکھ کر کے واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قوام کا ایک معنی تو مراد لیا جا سکتا ہے محافظ کا، محافظ یعنی باڈی گارڈ کا، ٹھیک ہے، اور ایک معنی مراد لیا جا سکتا ہے حاکم کا، حکومت کرنے والا۔ دونوں معنی میں سے کوئی معنی ہم مراد لیں گے تو حاکم اور محافظ دونوں معنی کے اندر بہت زیادہ تفاوت ہے، دونوں کے اثرات بہت زیادہ مختلف ہیں، لہذا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر حافظ لیتے ہیں معنی، محافظ معنی لیتے ہیں یا حاکم معنی لیتے ہیں، تو دونوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آدھے صفحے کے اندر یا نقاط کی شکل میں جمعہ کی شام تک لکھ کر کے جمع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو محافظ بنایا عورتوں کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سبب بتلایا کیوں مرد محافظ ہیں عورتوں کے، کیوں مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں کے اوپر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، جس کو چاہتا ہے فوقیت عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز وہ بما انفقوا من اموالہم، مال خرچ کرنے کی وجہ سے عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور دوسری چیز جو مردوں کی قیومیت کو، قوامیت کو ثابت کرتی ہے عورتوں کے اوپر، وہ ہے مردوں کا مال خرچ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب واللاتی تخافون نشوزہن الی آخر الآیہ۔ اس آیت میں محل شاہد وہ بما انفقوا من اموالہم، اموال کی اضافت مردوں کی طرف کی گئی، ہم ضمیر کی طرف کی گئی، اور ہم ضمیر کا مرجع الرجال ہیں، یعنی اموال الرجال، اموال کی نسبت اور اضافت اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرف کی، لہذا پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی بھی ملکیت ہے، انسانوں کی بھی ملکیت ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔